بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی کرامت۔ چند واقعات۔ حضرت سید حماد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2-3 دن سے مجھ پر افاقہ تھا، تو میں نے معجہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مسجد نبوی میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بایاں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلدی جلدی سے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عنایت فرمائی، جو میں نے خواب میں ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار کھانا عنایت فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رمضان المبارک میں مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری ظاہر ہوئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کر لیتا، مگر فضیلت رمضان شریف کے فوت ہو جانے کے خوف سے بجا لایا۔ اسی غم کی حالت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، یعنی آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت لذیذ خوشبودار کھانا دیا، یعنی پلاؤ ہانڈی قسم کی عطا فرمائی۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی بھی پیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا تھا، پھر بیدار ہو گیا تو نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ بعض عقیدت مند نے سنا تو میرے ہاتھ دھو کر تبرکات اس سے روزہ افطار کیا، جس سے ان کے قلب احوال کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بیماری سے مکمل شفا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ جو مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے اور 60 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کے بعد بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بطور مہمان رہا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت خصوصیات سے نوازا کرتے تھے، عجیب شان محبوبانہ رکھتے تھے۔ شب و روز میں 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوجہ بیماری مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے تو مکہ معظمہ میں ایک رات خواب میں جمال آرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ثابت، تمہارا انتظار کر رہا، تم نہ آئے تو میں ملنے کے لیے آ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سارا مکان خوشبو سے مہک رہا تھا، عجیب حالت طاری تھی، بیماری سے کامل اور مکمل شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پاک پڑھنا ہماری تمام مشکلات کا حل ہے، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اپنے قلب کو، اپنی محفلوں کو درود و سلام سے آراستہ کیا کرو۔ کل قیامت کے روز تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔